نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے علم دین سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ میرے باتوں کو آپ حضرات اپنے قلب و جگر میں اتارنے اور جگہ دینے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، علم دین کے سلسلے میں آج جتنے مسلمان مرد عورت بے پرواہ ہے، ان کی کوئی حد و انتہائی نہیں۔ ماں کے گود سے بڑھاغت کے بعد بچے اور بچیوں کا ایڈمیشن کسی اسلامی مکتب یا مدرسے کے بجائے سیدھے ہندی اسکول اور کالجوں میں کرا دیا جاتا ہے۔ وہاں مسلم بچے اور بچیاں اسلامی تہذیب سیکھنے کے بجائے بد تہذیبی سیکھتی ہے، کبھی نیم برہنہ ہو کر رقص کرتی ہے، کبھی پارکوں میں لڑکوں کے ہمراہ سیر و تفریح کرتی ہے، کبھی پکنک مناتی ہے، کبھی ٹی وی کے گندے گندے چینلوں کو اپنا رخ بدل بدل کر دیکھتی ہے، گندے گندے فلموں سے لطف انداز ہوتی ہے، اپنے ٹیچروں کے اشاروں پر لڑکوں کے دوش بدوش ہو کر چلتی ہے۔ بس یہی نہیں کہ بلکہ فیشن میں اپنے بالوں کو ہپی کر رکھتی ہے۔ ان میں ماں بہن امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس کا مکمل نتیجہ بعد میں چل کر یہ بڑا امید ہوتا ہے وہ اولاً تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد و بیزار ہو جاتی ہے، احکام خداوندی اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہو جاتی ہے۔ ان کے دل و دماغ میں رام، لکشمن، سیتا، رادو، ہنومان، کالی میاں کی کہانیاں بسی رہتی ہے، جس کا خطرناک اور بھیانک انجام یہ ہوتا ہے وہ مسلم لڑکیاں اسکول اور کالجوں میں ہندی انگلش پڑھ لینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد و بیزار ہو جاتی ہے، انہیں اسلامی احکام مسائل سے ناواقف ہو جاتی ہے، انہیں اسلامی عبادت، نماز، کلمہ، روزہ، حج وغیرہ کی جانکاریاں نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح وہ اپنے اولاد کی تربیت کرنے سے بے بہر ہو جاتی ہے، والدین اور شوہر کی اطاعت خبر کرنے سے بے بر ہو جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے فرزندہ، کیا آپ اپنی لڑکیوں کو اس لیے تعلیم دلواتے ہیں کہ آپ کی لڑکیاں حکومت کے باغ ڈور سنبھالے، آپ کی لڑکیاں آفیسوں کی زینت بنے، آپ کی لڑکیاں کسی فلم کی اداکار بنے، آپ کی لڑکیاں نیتا اور ادھکاروں کے ہمراہ جل سے جلوس میں حاضر ہو، آپ کی لڑکیاں آپ کے سامنے، غیروں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے، سکھ کے سامنے، انگریزوں کے سامنے نیم بھرانہ ہو کر، چوڑیاں پہن پہن کر، اسکرٹ پلازو میں مبلوس ہو کر، ران پشتانوں کو دکھا دکھا کر رقص و سارے کی محفل کو گرم کرے۔ شریعت مطہرہ نے جس کو شریعت مطہرہ نے عورت پر فرض قرار دیا ہے، اس کو جیل سے تعبیر کریں گے۔ مسلمانوں، یہ حصہ تما چھوڑ دو، یہ لعنت چھوڑ دو، انہیں ہرگز آزادی مت دو، چاہے شوق سے جائے، جسے چاہے لائی اسٹوری کر کے فرار ہو جائے، جسے چاہے شادی کر لینے کے لیے تیار ہو جائے، ہوٹلوں کی زینت بنے، بے حیائی اور بے پردگی کو تخلیق سمجھے، بے حیائی اور بے پردگی کو تخلیق سمجھے۔ خبردار مسلمانوں، تم سب سے میدان و محشر میں وہ تمام چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تم نے اپنے اولاد کو دینی علوم و فنون سے روشناس کیوں نہیں کرایا؟ تم نے اپنے بچوں کو کلمہ نماز کیوں نہیں سکھایا؟ تم نے اپنے بچوں کو اسلام کا سپاہی کیوں نہیں بنایا؟ تم نے اپنے بچوں کو اسلام کا سپاہی کیوں نہیں بنایا؟ تم نے اپنے بچوں کو تہذیب و تمدد کیوں نہیں سکھایا؟ مسلمانوں، خبردار مسلمانوں، آج میں حقیقی اور بات بتا رہا ہوں کہ آج اگر امت مسلمہ کے اکثر و بیشتر خواتینوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر لڑکوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر لڑکیوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر مردوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر بوڑھے بزرگوں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر زمینداروں سے پوچھ لیا جائے، اکثر و بیشتر ماسٹروں سے پوچھ لیا جائے، اور کیا تمہیں پہلا کلمہ یاد ہے؟ کیا تمہیں اول کلمہ یاد ہے؟ کیا تمہیں اسلام کا فرسٹ کلمہ یاد ہے؟ کیا تمہیں پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ورڈ میننگ کے ساتھ ہے؟ وہ جواب دیں گے تم کون ہو ہم سے پوچھ تاچھ کرنے والے؟ تم کیا کرو گے پوچھ تاچھ کر؟ بھلا بتائیے، یہ بھی کوئی جواب ہے؟ مثل مشہور ہے کہ الٹا چور کو تلوار کو ڈانگ کے۔ لیکن اگر کہیں گانا چل رہا اور کہیں فلم چل رہا ہے اور پوچھ لیا جائے افلا کلاکار کی بیٹی، افلا سپاہی کی بیٹی، بتائیے کس فلم کا گانا ہے؟ وہ فوراً کہے گی کیا آپ کو معلوم نہیں، آپ نہیں جانتے، یہ فلم تو فلاں فلم کا، یہ گانا تو فلاں فلم کا گانا ہے، اس فلم میں فلاں ہیرو اور فلاں ہیرونی ہے۔ آخر ایسا کہ میں ان عورتوں کے ذمہ داروں سے، ان بہنوں کے ذمہ داروں سے، ان بیٹیوں کے ذمہ داروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی ماں، وہ آپ کی بہن، وہ آپ کی بیٹیاں، وہ آپ کی پھوپھیاں، وہ آپ کی بھانجیاں، وہ آپ کی بھتیجیاں، وہ کیسے مسلمان ہیں؟ جبکہ کلمہ اسلام مسلمان ہونے کے لیے پہلا شرط ہے۔
اسلام ہونے کے لیے پہلا شرط ہے. کیا کبھی آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کو نہیں سنا جو علم تعلق سے ویراد ہے؟ انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ من کل علی مسلم. ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے.